أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي الملاحم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ نہایت واجب اکرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معزز علماء کرام، آج کا ہمارا یہ اجتماع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت آپ سے درخواست کریں گے کیمرہ اگر بند کر دیں تو مناسب ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، یہ خلل پیدا کرتا ہے، دھیان اس طرف ہو جاتا ہے سارا، کچھ آپس کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس انسانیت کا یہ سلسلہ شروع کیا اور آج تک آپ کو دنیا میں انسان نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں انسان تھے، آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بھی انسان تھے، مگر انسانیت نہیں تھی ان میں۔ آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل جہالت تھی، ظلمت تھی، شرک کے اندھیرے تھے، ہر طرف ظلم، زیادتی، چوری، شراب، زناکاری عروج پر تھی اور انسانیت کا ٹمٹماتا چراغ یہ بجھنے کو تھا۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں پر رحم فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت ہوئی، اور جیسے سورج اب نکلتا ہے وہ اطراف عالم میں اپنی آمد کا ایک اطلاعی پیغام بھیجتا ہے، اطلاع دیتا ہے کہ اب رات ختم ہو چکی ہے، اب اندھیرا ختم ہو چکا ہے، اب سورج طلوع ہونے والا ہے، اب پوری دنیا میں روشنی پھیل جائے گی۔ آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کی بھی آمد کی کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کہ جب آپ علیہ السلام بطور حمل میرے پیٹ میں آئے تو معمول کے مطابق جیسے حمل کی تکلیف ہوتی ہے، ایک بھاری پن ہوتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ محسوس نہیں ہوتا تھا، ایک عام معمول کے سے ہٹ کر تھا۔ جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو بالکل صاف، پاکیزہ، صاف ستھرے، آپ کا ختنہ ہوا تھا، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام بالکل صاف شفاف دنیا میں تشریف لائے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت ایک نور نکلا زمین سے آسمان تک، اس نور میں مجھے فارس و روم کے محلات نظر آئے، فارس و روم کے محلات نظر آئے مجھے۔ اور آپ علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی آپ علیہ السلام کے کسرا کے محل کے کنگرے 14 کنگرے ٹوٹ کے گر گئے۔
فارس کی آتش کدے کی جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی وہ ایک دم سے بجھ گئی، اور وہ خانہ کعبہ میں جو بت پڑے ہوئے تھے وہ بھی گرنا شروع ہو گئے۔ اب ہر طرف ایک صدا آ رہی تھی، ایک والا آ گیا، ایک والا، احد والا آ گیا۔ بتوں کا دور ختم ہو گیا، جہالت کا دور ختم ہو گیا، ناانصافی کا دور ختم ہو گیا۔ اب ایک ایسا روشنی کا مینار آ رہا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان اس سے روشنی لیتے رہیں گے، ہدایت لیتے رہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دودھ پینے کا عرصہ شروع ہوا، اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ بنی ثقیف طائف سے چلی کہ بچے لے کر چلیں، ان کو دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتے تھے، اور دیہاتوں میں، تاکہ وہاں پر جا کے عربی اچھی زبان، جو عربی زبان ہے وہ اچھی سیکھ سکے، چونکہ شہر میں ملاوٹ ہوتی ہے تو اچھی فصاحت والی زبان نہیں سیکھی جا سکتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو عرب کا معمول تھا کہ بچے وہاں پہ جایا کرتے تھے۔ جب وہ بچے لینے کے لیے آئیں تو ان کی سواری بھی لاغر تھی، ان کی سواری بھی کمزور تھی، انتہائی کمزور سواری تھی۔ باقی ان کی ساتھی خواتین تمام بچے لے کے چلی گئی۔ جو خواتین آتی جب دیکھتی کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یتیم ہے، تو آپ کو کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ یہ یتیم کیا دے گا یہ۔ لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دنیا کا چراغ ہے، یہ دنیا کی وہ روشنی ہے جو دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گی۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اب یہی بچا ہے میرے نصیب میں، لے چلتی ہوں، کم از کم میں خالی ہاتھ تو لوٹ کے نہ جاؤں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا تو ان کے انوارات برکات مجھے محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ میں جس سواری پہ آئی تھی وہ سواری تیز دوڑنا شروع ہو گئی، اور ساتھ کی خواتین کہتی ہیں، ساتھی کہتے ہیں کہ یہ وہی سواری ہے کیا وہی سواری ہے جو لاغر لائی تھی؟ اب تو ہمیں ساتھ ملنے کو نہیں دیتی ہے یہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں گئے برکات انوارات شروع ہو گئے۔ جب ان کی بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو ان کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی تھے وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جہاں بھی جاتے آپ کے اوپر بادل کا سایہ ہر وقت رہتا تھا، بادل کا سایہ ہر وقت رہتا تھا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو، ہر وقت سایہ رہتا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ابو مطلب تھی وہ بھی وفات پا گئے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، باپ چلا گیا، اس کے بعد دادا چلے گئے، اس کے بعد ماں چلی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر چچا کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب یہ یتیمی کا اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ، یعنی کہ آپ علیہ السلام کو یتیم کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ یتیم اس لیے کیا گیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ باپ کی تربیت ہے، یہ باپ کی تربیت، چونکہ اکثر جس کے سر پہ باپ نہیں ہوتا وہ بچے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی ایکو ذرا کم کر دیں اس کی، تو جس کے سر پہ باپ نہیں ہوتا تو وہ بچے اکثر بگڑ جایا کرتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بتانا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے سر پہ کوئی رہنما نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی ایسا تربیت یافتہ ہے کہ دنیا اس سے تربیت حاصل کرے گی، دنیا اس سے سیکھے گی۔ معلوم ہوا کہ اس کو سکھانے والا کوئی انسان نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کی عمر میں ملک شام جاتے ہیں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے ایک راہب نے دیکھا اور پہچان گیا۔ وہ پہچانا کیسے؟ کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بادل کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے، اور ٹہنیاں جھک جھک کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ رہی ہیں۔ اس نے جب مہر نبوت کو دیکھا تو کہنے لگا ابو طالب اس بچے کو فوراً سے واپس لے جو، یہودیوں نے اگر پہچان لیا اسے نقصان پہنچائیں گے۔ اور یہودی اسی وقت جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی وقت یہودی چلا اٹھے کہ یہ رات عام رات نہیں ہے، یہ رات عام رات نہیں ہے کوئی۔ ایک یہودی آیا کہنے لگا کہ اس رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ پتہ کرتے کرتے جب پہنچا
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو دیکھا، اس نے کہا ہائے بنی اسرائیل میں نبوت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل میں نبوت ختم ہو گئی۔ یہودیوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا معلوم تھا، نشانیاں تھیں تورات و زبور میں موجود تھیں، جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے نشانیاں دیکھ کر پہچان لیا کہ وہی آخری نبی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک تجارت کرتے رہے۔ تجارت میں آپ علیہ السلام نے، یہ وہ دور تھا جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی سچائی کو، دیانتداری کو منوانا تھا۔ 25 سال کی عمر تک آپ تاجر بنے، تجارت میں مہارت حاصل کی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تجارت کے لیے پیغام بھیجا، اور آپ ان کا سامان لے کر گئے، اور جو ساتھ اپنا غلام میسرہ اس کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ آپ علیہ السلام کے معمولات کیا ہیں، آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ فرمانے لگے آپ علیہ السلام انتہائی شفیق تھے، انتہائی اخلاق والے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، منافع کم ملا تب بھی اس کے ساتھ بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کا ایسا چرچا ہوا کہ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ یہ انسان، یہ محمد بن عبداللہ انتہائی دیانتدار ہیں، منافع بھی خوب ہو رہا ہے، معاملات میں بالکل صاف ہیں، با اخلاق ہیں، با کردار ہیں۔ تو آپ نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ 40 سال کی خاتون ہے، 25 سال کے نوجوان کو شادی کا پیغام بھیج رہی ہے۔ اس سے کردار دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس سے پتہ چلتا ہے آپ نے دیانتداری اور سچائی کا لوہا منوایا تھا۔ عرب کے جاہل لوگ جن کو دیانتداری کا کچھ پتہ نہیں تھا، جن کو اخلاق کا کچھ پتہ نہیں تھا، جو بظاہر انسان تھے مگر بظاہر انسان تھے، در حقیقت انسانیت ان کے پاس سے گزری نہیں تھی، وہ انسان بھی کہنے لگے یہ صادق اور امین ہے، وہ کہنے لگے یہ صادق اور امین ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ چلتا رہا۔ 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد 40 سال تک آپ نے کیا کیا؟ یہ دور تھا سچائی کا، دیانت کا، اپنا کردار منوانے کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار منوایا، اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو پھر آپ نے کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر کہا یا ایھا الناس، آوازیں لگانا شروع کی۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے گھر تو نہیں ہوتے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ بلا رہے ہیں، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگ وہاں پر جمع ہوئے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے لوگو، آپ نے مجھے 40 سال کے عرصے میں کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا ما جربنا علیک الکذب، ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا، آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک جماعت آ رہی ہے تو تم پر حملہ ور ہونے والی، تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم مان لیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے جماعت کو دیکھ نہیں رہے، ہم آپ کی زبان سے سن رہے ہیں، ہم اپنے کانوں پہ یقین کریں گے، آپ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا، جو کردار اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں، جو مقصد ہے، جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے کہ اگر امت اس کردار پہ آ جائے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کو قدموں میں آ گریں گی، بڑے بڑے طاغوت، بڑے بڑے بت گریں گے۔ اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے اور امت مسلمہ پیغمبر کے اس کردار کو لے لے۔ افسوس غیر مسلموں نے، یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، یہودی نبی کی پیدائش پہ چلائے تھے، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دشمنی تو نبھائی، دشمن بنے، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو بھی دیکھا کہ محمد بن عبداللہ اوپر کیسے جا رہے ہیں، عروج پہ کیسے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال تک چھپ چھپ کے دعوت دی۔ اس کے جب اعلان کیا تو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جب کہا کہ لوگوں اگر تم مجھے سچا مانتے ہو تو پھر کہو لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو۔ آپ محبت تھی نا، محبت تھی تبھی تو صادق بھی کہتے، امین بھی کہتے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ جب عقیدہ پیش کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہو، تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا کون تھا؟ ابو لہب، چچا، سگا چچا، جس نے اپنے بھتیجے کی پیدائش پہ خوشی کی خبر لانے والی صوبیہ باندی کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ اس قدر خوش ہوا تھا، محبت تھی۔ لیکن جب پیغمبر نے، اس بھتیجے نے اپنا عقیدہ پیش کیا
انہوں نے جھٹلا دیا، جھٹلایا نہیں، توہین کی۔ تب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ چچا مخالفت میں آ گیا، ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، ابی بن خلف، یہ بڑے اور عتبہ بن یہ بڑے بڑے جو مکہ کے سردار تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی تھی، مخالفت میں پیش تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قدر مخالف بنے کہ 10 سال کا عرصہ میرے نبی نے مکہ کی سرزمین پہ گزارا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال گزارے ہیں۔ اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عرصہ کس چیز کا تھا؟ عفو و درگزر، صبر کا۔ 40 سال آپ نے اپنا کردار منوایا، اس کے بعد پھر جب نبوت کا اعلان کیا تو اب آزمائشیں آنا شروع ہو گئی، مخالفین کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے ایمان لانے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب وحی نازل ہوئی، نبوت ملی، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے، کہا زملونی، مجھے کمبل اوڑھ دو، تو کہنے لگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، اے نبی، اس وقت آپ نے ان کو بتا تو دیا تھا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے اور میری یہ کیفیت بن رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے اور پریشانی میں تھے۔ تو اس وقت کیا کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ضائع کیوں نہیں کرے گا؟ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے۔ اللہ اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ آپ قرابت داروں کا حق ادا کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا ہیں، کمزوروں کا سہارا ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات گنوائی گئیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اس بنیاد پہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا جو امت کا سہارا بن کے آیا ہے، جو قوم کا سہارا بن کے آیا ہے۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمارے لیے؟ اگر امت مسلمہ دوسروں کا سہارا بننا شروع کر دے، امت مسلمہ دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دے، کمزوروں کا سہارا بننا شروع کر دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور والی برکتیں، رحمتیں وہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود نہیں ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار موجود ہے، سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ سبق دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ آپ ابھی اس کا اظہار نہ کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم میں جا کر کلمے کا اعلان کر دیا۔ بڑے بڑے سردار آپ علیہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف مخالفت میں آئے اور تشدد کرنا شروع کر دیا، انتہائی چونٹیں آئی، اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب گھر لے کر گئے تو کہا کہ سب سے پہلے مجھے اپنے نبی کا دکھاؤ، محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے، اس کے بعد میں کچھ کھاؤں گا۔ یہ وہ صدیق تعین کیا کہ آپ نے اپنے قبیلے کی ذہن سازی کرنی ہے۔ یہاں بات سمجھیے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ بیٹھ کے مدینہ میں ریاست مدینہ کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہاں اسلامی ریاست بنے گی۔ نبی مدینہ گئے نہیں ہیں، مگر مکہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ریاست، اسلامی ریاست کا قیام کر رہے ہیں۔ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی کو دیکھیے۔ آپ کو پتہ ہے کفار سارے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کفار جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے در پہ ہیں کہ کسی طرح ہماری اس سے جان چھوٹ جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم روک دیں۔ یہاں تک کہ ابو طالب جب تک زندہ تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تو پشت پر نہیں کر رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع بھی کر رہے تھے، لیکن جب ابو طالب چلے گئے دنیا سے، شیب ابی طالب کے بعد تقریباً وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب یہ دونوں وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پر بڑے سخت حالات آئے اور مکہ کی سرزمین تنگ کر دی، مگر اللہ کے رسول نے مدینہ میں
ریاست کا قیام کے لیے آپ نے محنت شروع کر دی، اور جب وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ اب مدینہ کے حالات ٹھیک ہیں اور تمام مسلمان تقریباً مدینہ ہجرت کر چکے تھے، بڑے بڑے صحابہ جا چکے تھے، اور اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اب اسلام لائے، تو کفار نے کہا اب گزارا نہیں ہو سکتا، اب گزارا نہیں ہو سکتا، اب ان کو ہمیں روکنا ہوگا۔ روکنے کے لیے کیا حکمت عملی کی انہوں نے، کیا پلان بنایا انہوں نے، کیا منصوبہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیں گے۔ باقی سارے مسلمان جو جا چکے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرما ہے اور مکہ سے مدینہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ گئے۔ مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کے اوس، خزرج اور بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاعی معاہدے کر لیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی جنگ لڑتے ہیں، احد کی جنگ لڑتے ہیں، خندق ہے، اس کے بعد آپ علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے۔ مکہ فتح ہونے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل کیا آپ نے 40 سال کے عرصے میں ثابت کی۔ اس کے بعد آپ نے عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ میں جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد شروع کیا، قتال شروع کیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ جب فتح ہونے لگا تو 10,000 کا لشکر لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ابو سفیان مسلمان ہو چکے ہیں اور دیگر اور صحابہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب 10,000 کا لشکر مکہ میں داخل ہوتا ہے تو ایک صحابی کہتے ہیں آج تو قتل کا دن ہے، آج تو خون ریزی کا دن ہے۔ تو ابو سفیان جا کر کہتے ہیں رسول اللہ یہ تو آپ کے صحابی نعرہ لگا رہے ہیں آج تو قتل کرنے کا دن ہے، آج تو خون ریزی کا دن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیا، فرمایا کہ آج قتل کا دن نہیں ہے، آج عام معافی کا دن ہے۔ ساری زندگی جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی، اذیت دی، آپ کے قتل پہ درپ ہوئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوں گی، آپ کی بیٹیوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام طاقت میں آئے، جب آپ قائد تھے، قیادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کیسے ثابت کی کہ قیادت کی کیا معراج ہے کہ جب تمہارے پاس طاقت ہو تو معاف کر دو۔ یہ کمال ہے قیادت کا، انتقام لینا نہیں۔ جب آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں سر جھکا ہوا تھا اور آپ کی داڑھی مبارک وہ کجاوے کے ساتھ لگ رہی تھی، اس قدر عاجزی کے ساتھ آپ داخل ہو رہے تھے، تکبر میں نہیں، غرور میں نہیں۔ یہ ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر فتح مکہ تک آپ دیکھیے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے صبر، عفو و درگزر، معاف کرنا، دیانتداری، سچائی اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری زندگی روشن ہو جائے گی۔ سیرت نبوی یہ منانے کے لیے نہیں ہے، سیرت نبی اپنانے کے لیے ہے۔ ہماری زندگی میں دیانتداری آ جائے۔ دیانتداری کیا ہے؟ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں لگائی ہیں، والدین کی، بیوی کی، بچوں کی، معاشرے کی، یہ ذمہ داریاں ادا کرنے والے بن جائیں، اس میں خیانت نہ کرے۔ اگر شوہر ہے تو بیوی کے حق میں خیانت نہ کرے، اگر وہ والد ہے تو بچوں کے حق میں خیانت نہ کرے، اور اگر وہ بھائی ہے تو دیگر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے بارے میں خیانت نہ کرے، استاد ہے تو شاگرد کے حق میں خیانت نہ کرے، اور اس کے علاوہ اگر وہ اپنے معاشرے کا، اپنے گلی محلے کا، اپنی بستی کا سربراہ ہے، بڑا ہے، تو اپنی بستی والوں کا خیال رکھے، قرابت داری کو جوڑے، رشتہ داری کو جوڑے، خیال کرے، کمزوروں کا، ضعیفوں کا خیال رکھے، جو غریب ہیں ان کا سہارا بنے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے اگر ہم 3 باتیں اپنا لیں، خلاصہ کرنے لگا ہوں 3۔ ایک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، ایک ہے عقیدت، ایک ہے اطاعت۔ محبت تو سب نے کی ہے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خالی محبت سے کام نہیں چلے گا، خالی محبت سے کامیابی نہیں ملے گی۔ محبت تو سب کرتے تھے، کفار بھی کرتے تھے، ابو لہب بھی کرتا تھا، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں؟
وہ عقیدت نہیں کر سکتا تھا، اس نے اطاعت نہیں کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے کہ اپنی تمام تر خواہشات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تابع کر دیجیے، نفسانی خواہشات چھوڑ دیجیے، اپنا ایک میری خواہش ہے اور ایک اللہ اس کے رسول کی خواہشات ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیجیے، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ محبت، ایک محبت طبعی محبت ہے اور ایک فطری محبت ہے، فطری محبت، طبعی محبت اور ایک اختیاری محبت ہے۔ ہمیں اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، عزیز و قریب سے، دوستوں یاروں سے محبت ہوتی ہے، کہ ایک فطرت کا تقاضا ہے، لیکن ایک اختیاری محبت ہے جو صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں جمع آپ علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ رشتہ داری تو نہیں ہے نا، عقیدہ ہے ہمارا، یہ ہماری اختیاری محبت ہے۔ اس کی مثال ہمیں پتہ چلتی ہے اور اس مثال سے ہم سیکھیں گے، جب تک ہمارے سامنے مثال نہیں ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے دار تھے، اور اس وقت ان کا بیٹا وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب بعد میں مسلمان ہو گیا تو ایک مرتبہ کہنے لگے یا ابا جان، آپ بدر میں میرے سامنے آئے تھے، لیکن میں نے آپ کو والد ہونے کے ناطے چھوڑ دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے؟ بیٹا اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تیرا لحاظ نہ کرتا، تیری کیا مجال کہ تو میرے نبی کے مقابلے میں آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی محبت کو چھوڑ دیا، نبی کی محبت کو لیا، نبی کی محبت کو ترجیح دی۔ اگر ایسی محبت ہوگی یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ یہ کام کر لیجئے، شادی پر ڈھول بجا لیجئے اور شادی کے تمام رسم و رواج کر لیجئے، نبی کی سنت کے مطابق شادی بیاہ نہ کیجئے۔ ابا کہتے چلو بیٹا آپ کوئی بات نہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے مولوی صاحب وہ بیٹے نے کہہ دیا تھا، فلاں نے کہہ دیا تھا، فلاں نے کہہ دیا تھا۔ جب رسم و رواج کو نبی کی سنت کے مد مقابل لاؤ گے تو یاد رکھیے کبھی بھی ہماری کامیابی ممکن نہیں ہو سکتی۔ نہ ہم عزت پا سکتے ہیں، نہ عروج پا سکتے ہیں، نہ سکون پا سکتے ہو۔ آپ کو سکون ملے گا، برکت ملے گی، عزت ملے گی نبی کی سنت میں۔ نبی کی سنت کے مقابلے میں کوئی بھی طریقہ آ جائے، کوئی بھی رسم و رواج آ جائے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اپنے معاشرے میں سے رسم و رواج کو چھوڑ دیں۔ شادی آپ کی بیاہ ہو سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ہندوانہ رسم و رواج بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ کے خاندان تباہ ہو گئے، بے برکتی، بے سکونی ہو رہی ہے، گھروں میں فساد ہے۔ کس وجہ سے؟ میرے نبی کی سنت گھر پہ زندہ نہیں ہے۔ ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر یقین ہو کہ نبی کی سنت پر عمل کروں گا تو کامیاب ہوں گا۔ اگر یہ یقین نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امیہ بن خلف کو بھی یقین تھا، لیکن وہ اس لیے یقین تھا کہ اس نے زندگی گزاری تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اتنا وہ یقین کرتے تھے کہ نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، لیکن انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت نہیں کی۔ انہیں یقین تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سچی ہے، مگر اس پہ عمل نہیں کیا انہوں نے، وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد اطاعت ہے۔ اگر ہم محبت بھی کریں، عقیدت بھی کریں، اطاعت نہ کریں، کامیابی تب بھی نہیں ہے، تب بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ریشمی جبہ پہن کے آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو مردوں پر حرام ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جبہ جا کے تنور میں جلا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا کیا کیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو میں نے جلا دیا۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے لیے تو وہ ناجائز نہیں تھا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ کو چیز ناپسند ہے وہ میں کیسا گوارا کروں کہ اس کو میں زیر استعمال لوں، اس کو استعمال کروں۔ یہ اطاعت کا جذبہ تھا صحابہ کرام میں۔ جب یہ جذبہ میرے اور آپ میں زندہ ہوگا تو ہمارے معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گی۔ پوری سیرت نبی یہ آج کے مسائل کا حل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم رسم و رواج پہ چلتے ہیں، پیغمبر کی سنت پہ نہیں چلتے ہیں۔ آج کی اس تقریب کا مقصد کیا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کا ڈھانچہ ہے اس میں ڈھل جائیں، تاکہ اللہ رب العزت ہم پر بھی وہی برکتیں رحمتیں فرمائے جس کے نتیجے میں ہماری کامیابی ممکن ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہم سے ایمانوں میں آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا